اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی لاجواب وظیفہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ کس طرح سے پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی، اور اس وظیفے سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوں گی، آپ پر اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی اور آپ کی تقدیر اس عمل سے بدل سکتی ہے۔ اس سورت کے فضائل جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی، اور اس وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے سننا اور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ عمل سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے، تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کر آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ اس سورت کی جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین سوال کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی نسبت پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، اس کا مسکن کیسا ہے۔ ان سوالات کے جواب میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یاد رہے، واحد کا بھی ثانی ہوتا ہے، جو یکتا ہو اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، جس کے جیسے کوئی دوسرا نہ ہو، نہ کوئی اس کے مشابہ ہو، نہ کوئی اس کے مقابل ہو۔ اور اپنے بہتانیت کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اللہ الصمد ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور باقی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تمام مخلوق اپنی مصیبت میں اسی کو پکارتی ہے، اور اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ہر حاجت میں، ہر پریشانی میں اللہ ہی کو پکارے۔ وہ ذات ہے جو خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، وہ ذات کھانے پینے کی ضروریات سے پاک ہے، وہ اللہ جو تمام تخلیقات کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس احمدیت کا اعلان فرمایا اور یوں مشرکین کے اس عقیدے کو رد فرما دیا جو اپنے جھوٹے معبودوں کو بااختیار سمجھتے تھے۔ تو آپ نے سورت کو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا یہی عقیدہ ہوگا، اور آپ نے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت کو بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا احتیاج نہیں ہے، اور ہم ہی ہے جو اللہ کے محتاج ہے۔ اور پھر مزید فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ناصرہ کے اس عقیدے کی تردید فرما دی جو حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ تو بہنوں اور بھائیوں، کیوں نہ ایسی ذات سے سوال کیا جائے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، کامل ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اکیلے تمام جہانوں کی مالک ہے، اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہی حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
جو کسی کی چھوٹی حاجت کو پورا کر سکے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک سورت کا وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں جو اس وظیفے سے متعلق ہے۔ ہماری ایک بہن نے اس وظیفے سے متعلق اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس وظیفے سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ہماری یہ بہن کہتی ہے، میری شادی کے پہلے چند سال تو بہت اچھے گزرے، مگر پھر اچانک کسی کی بری نظر لگی۔ میرے شوہر کا کاروبار دن بدن ختم ہونے لگا، گھر میں بچے شوہر سب بیمار، عجیب سی نحوست تھی، کبھی کبھی ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے گرتے، پریشانیاں تھی کہ بس بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جہاں جاتے کوئی جادو بتاتا، کوئی نظر بد بتاتا، تو جیسا کہتے کرتے، جو پڑھنے کے لیے دیا جاتا وہ پڑھتے، مگر حالات سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان سب پریشانیوں نے مجھے اور میرے شوہر کو ڈپریشن کا مریض بنا کر رکھ دیا تھا۔ ہم ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے۔ جب کسی نے اس وظیفے کا بتایا کہ سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص پڑھے، جس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ پڑھ لینا تمہاری تقدیر بدل جائے گی، آپ یقین مانیے ایک دم سے ہمارے حالات ایسے بدل گئے کہ ہمیں یقین تک نہیں آ رہا تھا۔ الحمدللہ اس کے پڑھنے ہی سے ہم پر سارا قرض ختم ہو گیا، شوہر کا کاروبار بہتر سے بہتر ہو گیا، گھر میں سکون والا ماحول قائم ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا اس وظیفے میں کیسی طاقت ہے اور کیسا باکمال وظیفہ ہے؟ تو چلیے آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ تو یکتا ہے، میں تیری وحدانیت پر ایمان لائی ہوں اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ تو بے نیاز ہے، تجھ جیسا اور کوئی نہیں ہے، نہ تو نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ تجھے کسی نے پیدا کیا ہے، تیرے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ یعنی سورہ اخلاص کے پورے ترجمے کی آپ نے قسم کھا کر اقرار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سر سے ہاتھ ہٹا دینا ہے، اور سر سے ہاتھ ہٹا دینے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کریں، اگر قرض کے لیے کریں تو قرض ادا ہو جائے گا، اللہ کی اس پر کرم نوازیاں ہوں گی، کوئی بھی دشمن ہے دشمنی سے بھی باز آ جائے، کسی بھی طرح کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب کے دروازے بند فرما دیں گے، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، غیب سے رزق عطا ہوگا۔ اور آپ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو 36 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اس وظیفے کو کسی صورت میں مس نہیں کرنا، خود بھی اس وظیفے کو کریں اور اپنے پیاروں اور عزیزوں و اقارب کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔